زمیں پہ لکھ دوں ستاروں کے درمیان لکھ دوں، زمیں پہ لکھ دوں ستاروں کے درمیان لکھ دوں، تمہارا نام بتاؤ کہاں کہاں لکھ دوں۔ پہلے جو مشاعروں میں جو ادب تھا ایک، اس کی کمی ہوئی ہے، جو معیار تھا شاعری کا وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ آداب، آپ دیکھ رہے ہیں آواز وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد۔ اس وقت میرے ساتھ ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں، اردو شاعری کا جانا مانا نام سریندر سنگھ شجر صاحب، جن سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آداب سر۔ آداب۔ بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے۔ آپ کا بہت شکریہ بلانے کے لیے۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی، شاعری میں آپ کی شروعات کیسے ہوئی؟ شاعری کا معاملہ ایسا تھا کہ شاعری کا مجھے شوق بچپن سے تھا، تو بچپن میں میں نے شعر کہنا شروع کیا۔ اتنی سمجھ مجھے شاعری کی تھی نہیں، تو بندی وغیرہ کیا کرتا تھا، پھر شعر وغیرہ کہے کچھ۔ پھر میری ملاقات 86 کے اندر 85-86 میں ہندوستان کے نامور شاعر مرحوم امیر غزل باز صاحب سے ملاقات میری ہوئی، تو ان سے میں نے پھر اصلاح لینا شروع کیا۔ میرے استاد تھے وہ، انہوں نے مجھے اپنا شاگرد قبول کر لیا، تو میں ان سے ملتا رہا اور شعر کہتا رہا، اور انہوں نے میری پذیرائی کی اور شعر میرے انہیں پسند بھی آئے۔ انہیں لگا کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں اور شاعری کی دنیا میں میرا تھوڑا سا دخل ہو سکتا ہے، تو پھر سلسلہ شروع ہو گئے۔ 85-86 کا یہ وقت تھا، تب سے میں نے شاعری کرنی شروع کر دی۔ سر اردو پڑھنا کب شروع کیا آپ نے؟ اردو کب سیکھی آپ نے؟ اردو جو اسکرپٹ تھی اس کی، تو اس کے بارے میں بہت دیر سے آیا، میں اسکرپٹ نہیں جانتا تھا پھر، مگر میں شعر کہتا رہا۔ میرے دونوں مجموعے چھپ چکے تھے، اس کے بعد میں نے اسکرپٹ سیکھنی شروع کی اور میں پڑھنے لگا، تو مجھے اسکرپٹ کے بارے میں بہت دیر سے مطلب میں بھی خود لیٹ رہا اس میں، مجھے بہت جلدی یہ شروع کرنا چاہیے تھا، مگر میں اسکرپٹ بہت دیر میں سیکھ پایا۔ تو میرے والد صاحب تو اردو فارسی جانتے تھے، مگر ہمارے گھر میں اتنا شعر و شاعری کا کوئی خاص ذکر نہیں تھا۔ پھر میں شاعری کرتا رہا، پھر اس کے بعد مجھے اردو پڑھنی آ گئی۔ تو سر اردو سیکھی کہاں سے آپ نے؟ گھر سے یا کہیں اور سے؟ میں نے گھر سے سیکھی اردو، میں کتابوں سے ہی میں نے نا قاعدہ لے کے اور رسالوں سے ہی میں نے سیکھی اردو پڑھنی۔ سر آپ ہمیں اپنی پہلی کتاب کے بارے میں بتائیے۔ میری پہلی کتاب شجر صدا 92 میں آئی۔ اس وقت مجھے بہت شاعری کا بہت ایک کہتے ہیں نا کہ جنون تھا، اور میں نے بہت جلد اس کتاب کو مکمل کیا اور غزلوں کا مجموعہ تیار ہو گیا۔ 92 میں میری پہلی کتاب ریلیز ہوئی، اور اس کتاب کا اجرا جو ہے پاکستان کے مشہور شاعر مرحوم جناب قتیل شفائی صاحب کے ہاتھوں ہوا، اور یہ 92 کی بات ہے۔ اور دلی میں اس کا جو ہے اجرا ہوا تھا، اس میں ہمارے پورو پردھان منتری آئی کے گجرال صاحب بھی شامل تھے، اور بھی لوگ ہندوستان کی بڑی بڑی اردو کی ہستیاں شامل ہوئی اس مشاعرے میں، اور مشاعرہ ہوا، خوب بڑھیا ہوا، اور کتاب میری ریلیز ہوئی۔ سر میں آپ سے آپ کے پہلے شعر کے بارے میں جاننا چاہوں گی، کون سا وہ شعر تھا اور اس کے پیچھے کیا کہانی تھی آپ کی؟ میں نے جو ایک شعر پہلا جو میں نے تھا اپنے استاد محترم کو فرسٹ ٹائم جو سنایا تھا ان سے پہلی ملاقات میں ہی، وہ میرا شعر تھا کہ ویران آباد نہ کر، ویران آباد نہ کر، صحرا کو برباد نہ کر۔ تو یہ شعر سنا میرے استاد محترم نے، ان کو بہت پسند آیا، اور ان کو لگا کہ بھئی اس کے اندر ہے کچھ شاعری کا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے پھر اس بارے میں نے ان سے کافی شاعری کے بارے میں جانکاری حاصل کی، تعلیم بھی ان سے لی شاعری کے معاملے میں، اور کافی چیزیں سیکھی ان سے میں نے غزل کے بارے میں، تو پھر میں اس کے بعد شعر کہتا رہا۔ تو سر کس عمر میں آپ نے لکھا تھا یہ شعر؟ یہ میں نے شعر لکھا تھا لگ بھگ 23-24 سال کی عمر میں۔ تو سر جیسے میں جاننا چاہوں گی کہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتا ہے شاعری میں آنے کے لیے، کوئی شاعر، تو آپ کی کون انسپریشن تھا اس وقت؟ میں اصل میں کیا ہے کہ شروع میں فلموں کے گیت بہت سنا کرتا تھا، تو فلمی گانوں پرانے گانوں میں شاعری خوب ہوا کرتی، اچھی شاعری ہوتی، تو وہاں سے مجھے بہت اچھا لگتا تھا شاعری سن کے، وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا۔ پھر میں نے پرانے شاعروں کی کتابیں پڑھنی شروع کی، اور شاعری پڑھتے پڑھتے مجھے شوق پیدا ہوا شعر کہنے کا، اس کے بعد میں شعر کہنے لگا۔ سر آپ کی ابھی تک کتنی کتابیں ہیں، اور کوئی ایک یادگار کتاب جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ مجھے شاعر صاحب کی میں نے شاعری بہت پڑھی، اور مجھے پسند بھی آئی شاعر صاحب ان کی شاعری، اور اس سے میں بہت متاثر ہوا۔ اور یوں تو میں نے مجاز صاحب، غالب، مدھو سلطان پوری، اور بھی ہندی کے کئی کویوں کو بھی میں نے پڑھا، مگر شاعر صاحب سے بہت متاثر رہا میں۔
سر آپ کی یادگار کتاب جس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں؟ کتابیں تو ساری ہیں اچھی یادگاری ہیں. باقی میں نے سبھی کتابوں کو پڑھا ہے. میں تقریباً جتنے بھی پرانے شاعر ہوئے ہیں سب کو میں نے پڑھا ہے. فیض احمد فیض کو پڑھا ہے میں نے, اور میر تقی میر کو پڑھا ہے میں نے. باقی جو ہے کہ ساحل صاحب کی شاعری مجھے بہت پسند تھی, ان کو میں نے بہت پڑھا ہے. تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آج کے وقت میں جو نئی نسل ہے وہ شاعری کی طرف بہت آ رہی ہے, جی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, شاعری جو ہے ایک زندگی کا اہم حصہ ہے. شاعری سے سکون ملتا ہے, اس سے آپ کو سبق بھی ملتا ہے, اور شاعری سے میں آنا بہت, میں تو سمجھتا ہوں کہ اب کچھ لوگ کم بھی ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, اور شاعری میں لوگوں کا من بھی لگتا ہے. نوجوان پیڑھی بھی پسند کرتی ہے شاعری کو, اور مشاعروں میں آپ دیکھیں گے نوجوان پیڑھی کا جو حصہ بہت ہوتا ہے. ہر مشاعرے میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ بزرگوں سے زیادہ ہی ملتی ہے آج کل, اور لوگ پسند کر رہے ہیں, بچے پسند کر رہے ہیں شاعری کو, اور اس طرف مائل ہو رہے ہیں شاعری کی طرف. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے سمے کے جو مشاعرے تھے اور اب کے جو مشاعرے ہیں ان میں کیا بدلاؤ آیا ہے؟ بدلاؤ تو بہت آیا ہے. پہلے والی باتیں تو اب نہیں ہیں. خیر, جی. پہلے جو مشاعروں میں جو ادب تھا ایک, اس کی کمی ہوئی ہے. جو معیار تھا شاعری کا وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے. ایسی بات نہیں, آج بھی شاعر بہت اچھے, نوجوان شاعر بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں, مگر پہلے سے کوئی فرق آیا, تھوڑا سا معیار شاعری کا گرا بھی ہے. پہلے جیسی شاعری اب تھوڑی سی کم ہوئی ہے, میرا یہ ماننا ہے. جی. اور مشاعروں کو جب انہوں نے لوگوں نے یا شاعروں نے اس کو بزنس بنا دیا ہے, پہلے ایسا نہیں تھا. اب جو اس کو بزنس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے مشاعروں کو, تو اس سے تھوڑا سا نیچرل ہے کہ شاعری کے سطر میں تھوڑی سی گراوٹ آئے گی, اور وہ آئی بھی ہے. تو جیسے آج کے وقت میں جیسی شاعری لکھی جا رہی ہے, جو جی. لکھا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں, شاعری ٹھیک ہے لکھی جا رہی ہے, آج کے ماحول کے حساب سے اچھی شاعری لکھی جا رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں, حالات حاضرہ پہ شاعری ہونی بہت ضروری ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی جو لیکھک ہے وہ وقت کا آئینہ ہوتا ہے, اور اس کو جو ہے سچائی, سچ باتیں اور جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے شاعری کے اندر, تاکہ جس سے لوگوں کو سبق بھی ملے, اس سے کچھ لیسن ہو, اس میں کچھ سیکھنے کو ملے آنے والی پیڑھی کو بھی. میرا ہی ماننا ہے. سر جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے اور ہندی ہندوؤں کی زبان ہے, تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اردو جو ہے, اردو محبت کی زبان ہے. اردو کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو پڑھنا چاہے, سیکھنا چاہے, اردو پڑھ سکتا ہے, کسی کے اندر پابندی نہیں, اور ایسا کچھ نہیں. اور پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ سب جتنے تھے, ہمارے والد صاحب اردو فارسی جانتے تھے, اور ہمارے تقریباً جتنے بھی پرانے لوگ ہوئے ہیں شاعری میں, سبھی دھرموں کے لوگ جنہوں نے اردو شاعری کی ہے, میرے خیال سبھی دھرموں کے لوگ اس میں شامل تھے. پنجاب میں تو ایک وقت تھا کہ پنجاب میں اردو کا ہی زیادہ بول بالا ہوا کرتا تھا, اردو کے اخبار نکلا کرتے تھے بہت, اور لوگ اردو پڑھتے تھے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک مذہب کی, تو اس کو ایک مذہب سے جوڑنا تو بہت ناانصافی ہوگی اردو کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں. جی. سر آپ کا ایک شعر ہے, اردو کو میں سب کی زبان لکھ دوں, تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عام بھاشا میں, زبان میں جو ہے نا, اردو کا پٹ بہت ملتا ہے. بات چیت میں آپ کو اردو کے الفاظ بہت ملیں گے, جانے انجانے خود بخود اردو کے الفاظ آ جاتے ہیں. کوئی اگر نہ بھی چاہے تب بھی اردو کے الفاظ آ جاتے ہیں. وہ میرا ایک شعر ہے کہ سبھی سے گفتگو کے بعد یہ خیال آیا, سبھی سے گفتگو کے بعد یہ خیال آیا, شجر میں اردو کو ہر شخص کی زبان لکھ دوں. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان جو ہے ایک عام بول چال میں بولی جاتی ہے, یہ کوئی خاص کسی طبقے کی زبان تو ہے نہیں. سر جیسے زبانیں ہو گئی, اردو ہو گئی, سنسکرت ہو گئی, تو آپ کو کیا لگتا ہے ان لینگویجز کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آج کے وقت؟ دیکھو, پروموٹ کرنے کے لیے اس میں جو ہے کچھ سرکاروں کا بھی یوگدان ہونا چاہیے, کچھ پرائیویٹ سنستھائیں ہیں جو ان کو بھی کرنا چاہیے, اور اداروں کو اس کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے. اور یہ ساری بھاشائیں پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے. آدمی جتنی زیادہ بھاشائیں سیکھے گا اتنا اس کا گیان بڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ بھاشائیں پڑھی جائیں اتنا اچھا ہے آدمی کے لیے. میں کوئی برائی نہیں ہے, سب بھاشائیں اپنی ہیں, ہندوستان کی بھاشائیں ہیں, اور ہندوستان میں تو طرح طرح کی بھاشائیں بولی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں. تو میرے خیال سب بھاشاؤں پہ لوگوں کو دھیان دینا چاہیے, اور سرکار کو بھی دھیان دینا چاہیے اس کے اوپر کہ بھاشا کو پروموٹ کیا جائے. ہر بھاشا کو, کسی بھاشا کے ساتھ جو ہے بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے, میرا ایسا ماننا ہے. سر جیسے 15 اگست بھی آ رہی ہے, تو آپ نے, میں نے دیکھا ہے آپ نے آزادی کو لے کر بھی شعر کہے, تو وہ آپ ہمیں سنانا چاہیں تو. آزادی کے لیے جی, ایک میں مطلب میرا ہے, میں وہ سناتا ہوں. قومی یکجہتی کے اوپر ہے
کہ مختلف مذاہب کے لوگ ساتھ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ساتھ رہتے ہیں، ایک ملک ہے ایسا جس کو ہند کہتے ہیں۔ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یہاں کی ملی جلی تہذیب، یہاں کا بھائی چارہ، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے جی، ہندوستان کا بھائی چارہ تہذیب تو تبھی ہے کہ جب سبھی دھرموں کے لوگ آپس میں مل کر رہیں، ایک دوسرے کے دھرم سے محبت کریں، اپنے دھرم کے لیے پوری آستھا ہو لیکن دوسرے دھرموں کا بھی سمان کریں، تو تبھی ہندوستان میں یہ بھائی چارہ بنا رہتا ہے، ایک دوسرے کی محبت ہو، بھید بھاؤ نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کے تہواروں کو بھی منائیں مل جل کر، اور اسی طرح سے ہمارا یہ دیش آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ کسی کو ایک دوسرے کے پرتی جو ہے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے من میں بھی ایک دوسرے پریم بھائی چارے سے رہیں لوگ، اسی میں دیش کی ترقی ہے، میں یہ مانتا ہوں۔ سر، آپ کی کتاب ہے ریت کی دیوار، جی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، کس بارے میں ہے یہ؟ ریت کی دیوار میری ایکچوئل میں جو میں نے شاعری کی ہے اس میں جو ہے زیادہ تر جو حالات کے اوپر شاعری میں نے کی ہے، جو کچھ بھی گزرتا ہے سماج میں دیکھا جاتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کو میں نے اپنی شاعری میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ جو بھی ہر شاعر یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے خیالات ہیں ان کا اظہار کرے، تو میں نے ہمیشہ جو ہے معاشرے میں جو گزرتا ہے، جو چیزیں روزمرہ کی زندگی میں جو ہوتی ہیں ان کو شاعری میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ ایسا نہیں میری شاعری میں کچھ رومانٹک بھی شاعری ہوتی ہے میری، مگر بہت کم ملے گی آپ کو رومانٹک شاعری میری شاعری میں، تو میں تقریباً میری نظر جو ہے حالات پر رہتی ہے ہمیشہ، تو تاکہ میں اسی طرح سے شاعری کرتا ہوں۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں شاعری کے ذریعے ہم سماج میں بدلاؤ لا سکتے ہیں، تو آج کی جو نئی نسل کے شاعر آ رہے ہیں انہیں آپ کیا نصیحت دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی نصیحت دینا چاہوں گا، نصیحت کیا دینی ہے، ایک رائے ہے کہ کوئی بھی شاعر جو نہیں آتا وہ شاعری ایمانداری سے کرے، اور اس کے اندر اس کو جو ہے سچائی بیان کرنی چاہیے، اور نڈر ہو کے جو بات ہے وہ کہی جائے شاعری کے اندر، بھلے وہ اس میں کسی کا ورودھ بھی ہوتا ہو تو اس میں ڈرنا نہیں چاہیے، جو سچ بات ہے وہ بیان کرنا چاہیے، کیونکہ آج جو ہے شاعری سے بھی لوگ جو سنتے ہیں کچھ سبق بھی لیتے ہیں، اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے شاعری سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے شاعری میں سچائی ہونی چاہیے، بالکل سچ بیانی ہونی چاہیے، جو شاعری لوگوں کو پسند بھی آئے اور وہ آگے تک جو ہے زندہ رہے شاعری، ایسی شاعری کی جائے جو وقت کے ساتھ آگے بھی بڑھے، ایسا نہ ہو کہ اسی دور میں شاعری کی جائے اور اسی دور میں ختم ہو جائے، وہ آگے کے دور میں بھی سنے، لوگ اس کو پسند کریں، ایسی شاعری کی جائے میرے خیال سے۔ سر، جیسے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے زمانے میں تھوڑا کتابوں کو پڑھنے کا چلن جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت، یہ آپ کی بات بالکل، آپ نے بالکل سوال بالکل جائز کیا ہے کہ لوگوں کا جو ہے پڑھنے لکھنے میں تھوڑا رجحان کم ہوا ہے، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس کے بعد سے دیکھا جا رہا ہے کہ کتابیں جو ہیں کم بک رہی ہیں، کتابوں کے پاٹھک بہت کم ہو گئے ہیں، اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، کتابوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اس سے کیا ہے کہ کتابیں پڑھنے سے جو ہے گیان اور بڑھے گا، جو گیان کتابوں میں مل جائے گا وہ سوشل میڈیا پہ نہیں مل سکتا آپ کو، تو کتابوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ نئی پیڑھی کو کتابوں کو زیادہ سے زیادہ خریدیں اور پڑھیں۔ جی سر، آپ کی بہت مشہور غزل ہے تمہارا نام بتاؤ کہاں کہاں لکھ دوں، تو میں چاہوں گی آپ ویورز کو غزل ضرور سنائیں۔ ہاں، میں وہ شعر سناتا ہوں کہ غزل کا مطلب ہے کہ زمیں پہ لکھ دوں ستاروں کے درمیاں لکھ دوں، زمیں پہ لکھ دوں ستاروں کے درمیاں لکھ دوں، تمہارا نام بتاؤ کہاں کہاں لکھ دوں، زمیں پہ لکھ دوں ستاروں کے درمیاں لکھ دوں، تمہارا نام بتاؤ کہاں کہاں لکھ دوں، اور بھرا پڑا ہے غموں سے نصیب کا کاغذ، بھرا پڑا ہے غموں سے نصیب کا کاغذ، بتاؤ حرف مسرت میں اب کہاں لکھ دوں، بھرا پڑا ہے غموں سے نصیب کا کاغذ، بتاؤ حرف مسرت میں اب کہاں لکھ دوں، اور وہاں وہاں پہ برس جائیں برکتیں اس کی، وہاں وہاں پہ برس جائیں برکتیں اس کی، خدا کا نام میں دل سے جہاں جہاں لکھ دوں، اور سبھی سے گفتگو کے بعد یہ خیال آیا، سبھی سے گفتگو کے بعد یہ خیال آیا، شجر میں اردو کو ہر شخص کی زبان لکھ دوں، زمیں پہ لکھ دوں ستاروں کے درمیان لکھ دوں، تمہارا نام بتاؤ کہاں کہاں لکھ دوں۔ بہت خوب سر، شکریہ، شکریہ سر ہم سے بات کرنے شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آواز ٹی وی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ آج شجر صاحب نے ہمیں اردو شاعری سے جڑی بہت اہم باتیں بتائیں۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے آواز دا وائس۔